نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے تو میں آپ تمام طلباء کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، اور آپ کے اساتذہ کا، آپ کے مدارس کے محترم حضرات کا، شیوخ الحدیث کا، جنہوں نے آپ کو اجازت دی اور آپ وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. بالخصوص میں اس مجلس میں موجود 3-4 کاروباری حضرات جو ملازمت کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی دکانیں چھوڑ کے، کاروبار اور ملازمت چھوڑ کے ختم نبوت کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے 7 دن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ مکمل حاضری اس پر لگا رہے ہیں. اللہ آپ کا نام مبارک کرے. اس کے بعد میں اپنے معزز ان مقررین اور خطباء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے روزانہ 2 مقرر ہمارے پاس تشریف لاتے رہے اور انہوں نے آپ کی تربیت کا اہتمام کیا، آپ کو سکھایا، آپ کو بتایا. تمام علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں. اور خاص کر کے آج کی ہماری جو مجلس ہے، اس مجلس میں ہمارے 2 جو مہمان مقرر تھے، فضیلت الشیخ حضرت العلام حضرت پروفیسر یاسین ظفر چودھری صاحب حفظہ اللہ، پرنسپل جامعہ سلفیہ فیصل آباد، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس السلفیہ، دور دراز کا سفر کر کے وہ تشریف لائے. میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. مصروف ترین آدمی ہیں، پھر بھی انہوں نے وقت نکالا. اللہ ان کا نام مبارک کرے. اسی طرح ہمارے امیر پنجاب، قائد پنجاب، فضیلت الشیخ مفسر قرآن حضرت پروفیسر حافظ عبدالستار احمد صاحب حفظہ اللہ، ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے. حضرات محترم، خصوصی طور پہ میرا دل بہت آج خوش ہے. آج ہمارے درمیان وہ ہستی موجود ہے، وہ شخصیت موجود ہے جو بلا مبالغہ ہم ان کو سفیر پاکستان کہہ سکتے ہیں، سفیر امن کہہ سکتے ہیں، سفیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کہہ سکتے ہیں. بلوچستان کی پسماندہ اضلاع اور وادیوں میں سینکڑوں مساجد کی تعمیر کر دی، 10 مدارس بنا دیے، کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر دیا، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف جوڑ دیا، بے شمار نوجوانوں کو مدینہ یونیورسٹی بھجوا دیا، وہاں سے وہ پڑھ کے آئے، مراکز بنا کے دیے. میری مراد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سینئر نائب امیر فضیلت الشیخ حضرت علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ. یقین جانیے کارکن سے محبت کرنے والی شخصیت ہے. میں نے ایک بار درخواست کی کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں. ابھی بھی مجھے پتہ ہے یہاں آنے سے پہلے پیغام ٹی وی کی ایک اہم ترین میٹنگ جاری تھی. فضیلت الشیخ محترم ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالکریم حفظہ اللہ، وہ ان کی صدارت میں، لیکن محترم شیخ صاحب وہاں سے اس نشست کو آدھا کر کے، آدھا چھوڑ کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں فضیلت الشیخ مولانا عصمت اللہ سالم صاحب. یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صوبہ بلوچستان میں میرے ہم منصب ہیں، شاید سیکٹری اطلاعات ہیں، اور مجھے بھی یہی پنجاب میں، میرے پنجاب نے ذمہ داری دے رکھی ہے. تو میں ان کو بھی اپنی سطح پر اپنے ادارے کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جناب نجیب اللہ عابد صاحب حفظہ اللہ، محترم حاجی عبداللہ صاحب حفظہ اللہ، ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. وقت نکالا وہ تشریف لائے. محترم معزز مہمانان گرامی، ضیوف کرام، آج سے 6 دن پہلے، یعنی آج 7واں دن ہے، ہم نے یہ ایک تربیتی کورس کا اہتمام کیا اور اس کا آغاز کیا 29 ستمبر کو. مراد یہ تھی کہ آج جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اس عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالخصوص سکولز اور کالجز کے اندر جو کچھ معاملہ ہوا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح الحاد کو پھیلایا جا رہا ہے، ایتھزم کو پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو، نوجوانوں کے ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے.
ہم نے ایک ادنا سی اور چھوٹی سی کاوش کی ہے، جس طرح ہمارے بھائی شیخ عظیم حاصل پوری حفظہ اللہ دور دراز کا سفر کر کے کہاں حاصل پورا تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ وہ بتا رہے تھے نا، گھڑی ہوئی بات ہے، یوسف کو خریدنے کے لیے وہ اٹی لے کے چلی گئی، بس ہم نے اسی طرح کا ایک یہ اٹی لے کے ہم کہے ہیں کہ ہم اپنا نام ختم نبوت کے سپاہیوں میں لکھوانا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ کام کیا الحمدللہ۔ میرے بھائی نے پہلے سیشن کے آخر میں سوال کیا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ختم نبوت کے لیے کیا کام کیا، تو میرا خیال ہے کہ ان میں اس مخدوم قاری صاحب میں آپ کے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ امیر محترم قائد اہل حدیث قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ نے اس وقت جو جواب دیا تھا، آج کے حالات میں اور موجودہ صورتحال میں اس کا جواب امیر محترم کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کر گیا ہے۔ یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت ایک الفاظ کا وہ جو معاملہ تھا، اس کو اصل پیچھے گیم اور تھی، لفظ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو نون لیگ کی حکومت کے سخت خلاف تھے اور وہ ختم کرنا چاہتے تھے اس کو، اور وہ جو ایک سازش چل رہی تھی جس کو آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر چیز کھل گئی ہے، تو اس کا جواب ہم اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے اولین محافظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے، اور 1891 میں مرزا قادیانی کے مقابلے میں مولانا محمد حسین پٹاروی رحمہ اللہ ہوں، سید نذیر حسین محدث ذیلوی رحمہ اللہ ہوں، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت علامہ بشیر ساسوانی رحمہ اللہ ہوں، یا مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ ہوں، یا دیگر غزنوی، روپڑی، لکھوی خاندان کے علماء کرام ہوں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اہل حدیث ہمیشہ صف اول میں رہا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی اللہ کے فضل سے صف اول میں ہے۔ امیر محترم نے بارہا یہ بات کہی کہ ایک سینیٹرشپ، ایک رکنیت اسمبلی، ہم ساری اسمبلی قربان کر دیں اپنے ایمان کے بچانے کے لیے، عقیدے کے بچانے کے لیے۔ وہی ایک سلسلہ ہے امیر محترم کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ چھوٹی سی مجلس سجائی ہے۔ الحمدللہ 52 طلبہ شیخ محترم یہاں شریک ہوئے ہماری اس تدریبی کلاس میں، اور 48 طلبہ کی ریگولر حاضری ہے، 2-4 کی 1-2 دن کی غیر حاضریاں ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے۔ ہم چاہتے ہیں رجال کار تیار ہوں، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے۔ اس سوال کا بچے جواب میں دے چکا ہوں، کسی سیاسی جماعت کو بچانے کے لیے ایسا نہیں ہوا تھا، اپنے ایمان کا اظہار تھا اور سچائی کا اظہار تھا۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو بعد میں مجھے ملیے گا، میں انشاءاللہ تو آپ کو اس کی تسلی کروا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے ساتھ ہم نے یہ جو پروگرام لائیو چلایا ہمارا فیس بک پیج کے اوپر، ایک دن ہمارا پیج 10,000 لوگوں نے دیکھا الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، ہم یہ تھوڑے سے یہاں پہ لوگ ہیں نا، لیکن اللہ کی توفیق سے یہ ایک دن میں 10,000 تک ہماری 10,700 افراد تک ہماری ویڈیو کی ریچ ہوئی ہے، ویڈیو پہنچی ہے جنہوں نے یہ دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جدید میڈیا کا دور ہے، تو ہم نے اس کو استعمال کیا اور اللہ کے فضل سے ہم اپنے اس پہ پہنچے ہیں۔ اس پروگرام کے آرگنائز کرنے میں میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کا مجھے تعاون حاصل رہا ہے، میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ محترم جناب حاجی غلام نبی صاحب ہیں لاہور سے، محترم حافظ ظفر اللہ خان صاحب ہیں سائیوال سے، محترم جناب بہو محمد شعیب عمران صاحب ہیں ہمارے گجرانوالہ کے دوست ہیں، اسی طرح ہمارے محترم حاجی جمیل انور ڈار صاحب ہیں، جناب قاری محمد شفیق بٹ صاحب ہیں، ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی محترم میاں مجیب الرحمان صاحب جو شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے، محترم حاجی فضل الرحمان شیخ صاحب نے، اسی طرح ہمارے بڑے پیارے بھائی محترم یاسین طاہر صاحب ہیں، خالد سردار صاحب ہیں، جناب حاجی نوشاد اختر صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ مالی طور پہ تعاون کیا، اور اتنا بڑا یہ پروگرام ہم نے الحمدللہ، مجھے فخر ہے یہ کہتے ہوئے اللہ کی توفیق سے، اس پروگرام پہ کم و بیش 2.25 لاکھ روپے ہم نے خرچ کیا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ احباب کے تعاون کے ساتھ میں بالخصوص ان احباب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح محترم جناب حافظ اسد محمود سلفی حفظہ اللہ، انہوں نے ہمیں مقررین کے لیے کتابوں کا تحفہ دیا۔ مولانا فضیلت الشیخ عارف جاوید محمدی صاحب جمعیت مناہل الخیریہ والے، انہوں نے ہمیں 100 کے قریب کتابوں کا تحفہ دیا۔ محترم جناب شیخ عظیم حاصل پوری حفظہ اللہ نے اپنی سکت کے مطابق طلباء کے لیے کتابیں بھیجیں، اور سب سے بڑا شکریہ ہمارا اسپیشل تھینکس گوز ٹو ڈاکٹر بہاؤالدین محمد سلیمان اظہر حفظہ اللہ۔
300 किताबें उन्होंने हमें भेजी। आप अंदाजा करें अगर ये 200 250 की भी किताब हो तो आप अंदाजा करें ये कितनी महंगी किताबें हैं। उन्होंने किताबें लेनी, हमें कहा वहां से ले आए, खुद किताबें हमें यहाँ भिजवाई हैं। उसके लिए हम उनका बिलखुसूस शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आप नौजवानों के लिए ये किताबों का तोहफा जो है वो भेजा है। हज़रात, इसी तरह ये प्रोग्राम हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रखेंगे। दो बातें और करके अपनी बात को समेटता हूँ। एक तो ये मैंने ऐलान किया है कि इसके बाद अगले मरहले में ये 14 उन्वान जो हैं जिन पर आपने लेक्चर सुने हैं, इन 14 अनावीन पर शायद मोहतरम मुकाबला मजमून इसी का ऐलान किया। एक महीने के अंदर इन 14 में से किसी एक उन्वान पर आप मजमून लिखें और हमें भेजें। उसके नताइज का ऐलान अगले एक महीने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं 14-15 उन्वानात पर मुनअक़िदा जो इनेकाद किया जाएगा तकरीरी मुकाबला, फिल्मदी तकरीरी मुकाबला, जैसे 2 साल पहले हम ये तजर्बा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नौजवान तलबा ने बहुत कमाल किया। इंशाअल्लाह उस बहुत बड़ी तकरीब में 400-500 अफराद को हम दावत देंगे, आपके खिताबात लोग सुनेंगे और खत्म नबूवत की इस सरहद की चौकीदारी के लिए हमने ये एक छोटी सी कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तकरीरी मुकाबला जो है वो करवाएंगे इंशाअल्लाह।